سے وہ امتیں اپنے ولی تک نہیں پہنچ پائی، یا جو پہنچی ہیں ان کا کیا کردار تھا اور وہ کیا نام تھا۔ قرآن اس لیے ہمیں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بیان کر رہی ہے۔ ہم جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کو بیان کرنے کے کچھ طریقے ہیں، یا آپ صرف تاریخ بیان کریں، یا تاریخ کو تحلیل کریں، یا اس کا تجزیہ بھی کریں۔ خوب یہ اکیڈمک ریسرچ کے مختلف آپشن ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کو بیان کرنے کے۔ ہمارے لیے ان ایام میں جو سب سے بڑا جو چیز ہم بیان کرتے ہیں وہ واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کو یا تو آپ صرف تاریخی پس منظر میں بیان کر دیں، یا پھر اس سے آپ تحلیل کریں کہ وہ کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جنہوں نے امام کو پہچانا اور امام تک پہنچے، اور وہ کون سے ایسے رذائل تھے کہ جو امام کے مقابلے میں آ گئے۔ خوب اگر آپ ان سب کو ڈیٹیل انہینس کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ایز اٹ از اپنے معاشرے کے اوپر کاپی کریں اور دیکھیں وہ جو ریپلکا جسے کربلا دے رہا ہے ہر تاریخ میں، وہ آج کہاں ہے، یعنی وہ خصوصیتیں آج کہاں پائی جاتی ہیں، وہ رذائل آج کہاں پائے جاتے ہیں، وہ عناصر آج کیا اس معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر صرف تاریخی بات کہہ کے گزر جائیں تو کبھی بھی معاشرہ ارتقاء پہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اپنے وقت کے امام کو آپ نہیں پہچانے۔ اگر آپ صرف کاش میں رہے کہ کاش ہم ہوتے، جبکہ ریکوائرڈ ہے، یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی آپ سید الشہداء کو یاد کریں تو یہ ضرور کہیں یا لیتنی، کاش ہم ہوتے، کیونکہ یہ بار بار کہنا آپ کے وجود میں ایک انسٹنکٹ ایجاد کرے گا۔ لیکن اگر آپ صرف تاریخ میں رہیں اور حاضر میں نہ آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ اس امام کو پہچانا نہ اس امام کو پہچانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ امام حسین کو پہچان گئے تو پھر آج آپ امام کے فرزند کو پہچانیں گے کہ اس کی کون ہے، کہاں ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ بہرحال میں مختصر سی گفتگو کروں گا کہ بہرحال سوئیاں جو ہے وہ میں ویسے دقائق پہ عمل کرتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو ٹائم ہے مجھے اسی کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں ہم بہرحال یہاں جمع ہوئے ہیں وقت امام کی گفتگو کرنے کے لیے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو امام کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، امام کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو امام تک لے کے جائے گی۔ پہلی بات تو ہم اپنے ذہنوں سے اس خیال کو بالکل ہٹا دیں کہ اٹس ناٹ اے اوور نائٹ چینج، ایک ہی رات کو سب بدل جائے گا، ظہور آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اتنے 100 سال نہ ہوتے۔ یعنی کچھ اتنی ریکوائرمنٹ ہیں کہ ہمیں اس جگہ کو کریٹ کرنا ہے۔ وہ شہر کہ جسے ارسطوٹل، جسے ابو علی سینا، جسے فارابی اپنی کتابوں میں جس کا ذکر کر گئے، وہ ایپوکلپس، وہ شہر جس کے اندر کوئی ہول نہیں ہوگا، یعنی وہ سیکیورٹی سسٹم کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو اور اس میں وائرس اندر نہ آ جائے، کوئی اس کو ہائی جیک نہ کر پائے۔ ایک ایسا شہر ڈیزائن کرنا ہے، ایک ایسا بلد الامین کہ جسے شہر قرآن بھی جسے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اس شہر کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ہم کتنے دور ہیں اس شہر سے۔ امام کو جب ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں تو کیا امام کے لیے ہم نے ہر چیز، ہر لوپ ہول، ہر اس پینیٹریشن کو سیکیور کیا ہوا ہے کہ ہم امام کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کربلا تو ایک دفعہ ہو چکی ہے، اب کربلا ادھر نہیں، اب دوسری طرف برپا کرنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے انٹرفیئر کرے اور وقت کے امام کو نقصان پہنچائے۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تمدن کریٹ کرنا ہے، ہمیں اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ یا ہم خود اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا آج ہماری گفتگویں ہو رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بڑے فیکٹرز ہیں
سوسائٹی کو رن کرنے کے، جس میں پہلا اکنامکس ہے، دوسرا اس کی سیکیورٹی ہے، تیسرا کلچر ہے. کیا ان ٹاپکس پہ ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم امام کے لیے کس تمدن کو تیار کر رہے ہیں؟ ہم امام کے لیے سیکیورٹی کیسی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی صرف یہ نہیں کہ مثلا آپ ایک جگہ کو پروف کریں. ہوا سیکیور ہے آپ کے ڈیٹا کے لیے؟ کیا آپ دشمن کے سسٹم سے باہر نکل پائے ہیں؟ کیا آپ کا اپنا کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ کیا آپ کا اپنا میزائل سسٹم ہے؟ آپ کیسے سیکیور کریں گے امام کو؟ کیا امام کو ان کے میپس دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں امام کو؟ کیا آپ اتنی سیکیورٹی لیئرز کریٹ کریں گے ہوا میں کہ ان کے سیکیورٹی سسٹم جیم ہو جائیں؟ تو ہم کس خواب و خیالوں میں ہیں کہ امام آ جائے؟ کہاں ہے امام؟ کتنی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کا ڈیٹا چاہیے آپ کو؟ تمدن کہاں ہے؟ وہ اکنامیکل سسٹم کہاں ہے کہ جس اکنامیکل سسٹم میں ہم بیلنس کریٹ کر سکے کہ نہ کوئی بہت امیر ہو نہ کوئی بہت غریب ہو؟ وہ بیلنس سسٹم جسے اسلام دے چکا ہے، ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. کیا آج ہم اپنے اطراف میں بیلنس کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خود مادے میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں، کیا ہماری اپنی دوڑ مادے کے لیے ہے یا اس الہی سسٹم کے لیے ہے کہ جہاں پر مادے سے محبت صرف اتنی ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باقی کیا ہم اس کو بیلنس کر رہے ہیں؟ جو آج اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو کیا میں اس کو اسپریڈ کر رہا ہوں، میں اس کو پھیلا رہا ہوں؟ خوب یہ ساری بحثوں کی ضرورت ہے. کتنے ہمارے پاس اتنے گفتگوؤں کے یا اتنے کانفرنس کے پروگرام ہیں کہ جہاں ہم ہر ٹاپک کو زوم کر کے گفتگو کریں، کہ جسے سید علی خامنائی نے گام دوم یعنی سیکنڈ سٹیپ کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ جس پر وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجیکل پلانر، کہ کل شہر کیسے ہوں گے، سٹی کیسا ہونا چاہیے، کہ سٹی میں ٹریفک بھی ہے، پولوشن بھی ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول دس پولوشن، ہاؤ ٹو کنٹرول دس وائس، یہ جو نوائز ہے شہر کے اندر ٹریفک کی، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو ہواؤں کے اندر ڈرون جو ہے وہ آپ کی ڈیلیوریاں کرے گا، ہواؤں کے اندر جو گاڑیاں اڑنے کو تیار کھڑی ہیں، اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ اس کے لیے ہم خود سوچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ذہن کے حدود بہت لمیٹڈ ہیں ہمارے، ہم اس دیوار سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں رہے، جبکہ وہ آنے والا حدودوں کو توڑ دے گا. وہ جب آئے گا تو ٹیکنالوجی اور علم اپنے کمال پہ پہنچے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ جو ہے وہ E=mc² میں یہ باڈی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہوئی کسی اور جگہ پہنچ جائے گی. کوئی اس کے لیے بعید نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی انڈیویجول ہے کہ وہ شخص خود فرد اپنے آپ کو تیار کیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ آپ ظاہری چیزیں تو کر لیں لیکن آپ کا باطن کھوکھلا ہو. یہاں پہلی چیز جو چاہیے وہ عبودیت اور بندگی ہے. کیا ہم بندگی کر رہے ہیں خدا کی؟ وہ بندگی اپنے اندر شرائط مانگتی ہے. بندگی کی ڈیفینیشن ائمہ علیہ السلام نے بہت کی ہے، مگر جہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حدیث ہے جسے ہم حدیث عنوان بصری کہتے ہیں، وہاں جب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، حدیث تو لانی ہے بہت، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ یہ علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک تم بندگی نہ کرو اس پروردگار کی. اس بندگی کے لیے 3 شرطیں کہی ہیں، میں بہت تیزی سے گزروں گا. پہلی، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے. جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا ہے. اب اگر وہ چاہے لے لے چاہے تمہیں دے دے، اور اگر دیا ہے تو پھر تمہیں اس کی راہ میں دینا ہے. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم خود ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اپنا، میں ہوں. تم خود نہیں ہو، تم بھی اس کے ہو.
تو کیا تم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسے دے سکو؟ اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنا سب وہ مالک ہے تو تمہیں اس کو دینا ہے۔ دوسری چیز، وہ مدبر ہے، وہ تدبیریں بناتا ہے، وہ پلانر ہے۔ تم اپنی زندگی میں جو پلاننگ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو پائے، تو اگر تمہاری پلاننگ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے تو پھر تم بندگی کے دائرے میں ہو۔ تیسری، اور جو کہ کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو سب سے مشکل ہے، کہ دو چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے۔ ایک وہ کہ جو واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، بس وہ یہی چاہتا ہے تم سے۔ اگر یہ تین چیزیں کی تم نے تو امام فرماتے ہیں تم نے پہلا قدم اٹھایا تقوی کی طرف۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے ابھی خالی۔ اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کے دائرے میں ہوں، کیونکہ میں جب تک امام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میں بندہ خدا نہیں بنوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ کا بندہ چاہیے، الہی حکومت کو الہی بندہ چاہیے۔ دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کرپشن کر لیں، جعلی ڈگریاں لے کے آ جائیں۔ الہی سسٹم نہیں، الہی سسٹم کو بندگی چاہیے۔ اس کا سکینر الگ ہے، اس کی جو سکوٹنگ ہے وہ الگ ہے، اور وہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے مسلسل، اور وہ چھان رہا ہے۔ جو اس میں چھنتا جائے گا وہ اللہ کے ولی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر میں خدا نخواستہ نہیں بڑھ رہا تو اس میں میرا اپنا فالٹ ہے۔ یہ انفرادی امپورٹنس ہے جو ہم سب کو کرنی ہے، چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے ہم یوتھ ہوں، چاہے ہم پیرنٹس ہوں، چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، بزنس مین ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں یہ سب کو کرنا ہے اپنے حساب۔ سیکنڈ چیز سوسائٹی ہے، سوشل ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اکیلے کمال پہ نہیں پہنچ، آپ سجدے کرتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، معاشرے میں برائیاں ہوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جہاں خدا نے ان پر عذاب نازل کیا، ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے پروردگار جو تیری عبادت کرتے تھے، کہا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں جو برائیاں کر رہے تھے۔ تو آپ اکیلے اچھے ہوں اور سوسائٹی میں آپ کا رول تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی فارم ہونی ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے۔ اب اس سوسائٹی بلڈ ہونے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی فیکٹر یا سیکٹر میں ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے سوسائٹی کو بھی بیک کرنا ہے گریجولی، اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے، اس کو ریفارمز دینی ہے، اپنے شہر کو کرنا ہے، اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے۔ گھر سے سٹارٹ ہوگا، محلہ آئے گا، محلے سے شہر، اور شہر سے پھر ملک آئے گا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ امام کو امت چاہیے، یاد رکھیے گا، امام کو فرد نہیں چاہیے۔ اگر امت تیار ہے تو امام آئیں گے۔ اب یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہرڈلز کیا ہیں اور کون سی چیز ہے جو ان دو ایلیمنٹس کو ہونے نہیں دے رہی ہے؟ بس میں ایک حصہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آج فرد کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے، انڈیویجول کو، اور سوسائٹی کو ہٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن باہر ایک توجہ اور تذکر کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوسائٹی آج ہمیں دی جا رہی ہے، یہ سوسائٹی بالکل اس سوسائٹی کے مقابلے میں ہے۔ وہ جو ابلیس ہے، وہ جو جسے خدا نے اس پر لعنت بھیج کر اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، وہ پوری سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے، کر چکا ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹ لڑنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فک کے مقابلے میں فک کریٹ کی، انہوں نے سوسائٹی کے مقابلے میں سوسائٹی کریٹ کی، انہوں نے ہر وہ چیز کو کاپی کیا کہ آپ اگر سامنے دین، ہاں دین ایسا ہے، دین چاہیے، یہ دین ہے، اسلام چاہیے، یہ اسلام ہے، ایسا اسلام جس میں آپ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہو، ایسا مذہب جس میں آپ بس سکون کریں، آرام کریں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی کریں۔
ہر دین کو یہ ایک نقطے پہ لے آئے. یہ جو ویسٹرن تھیولوجی ہے, یہ جو پلورلزم کی جو گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دین کامیاب نہیں ہے یا کوئی ایک دین بہتر نہیں ہے, حصار نہیں کرتا, کہہ رہے سب اچھے ہیں, سب اپنی اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں, سب نارمل رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس نے اسی مطالب کو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر دیا ہے. آج کا یوتھ کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, یا ریلیجن نہیں بھی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے انسان تو خدا 1,24,000 کو کیوں بھیجتا؟ خدا کیوں اپنی ہدایت کی کتابوں کو اتارتا جب انسان خود اچھا ہو سکتا ہے؟ یہی اس کا کام ہے. اور جو اس کو سب سے شدید طریقے سے ہٹ کر رہا ہے وہ دو طریقے سے. ایک, ایجوکیشن سسٹم میں پینیٹریشن سے. دنیا کی ساری یونیورسٹیز, دنیا کی سارے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور اسی کے ذریعے سے وہ ویسٹرن تھیوریز کو, ساری اسٹریٹجیز کو انڈائریکٹلی آپ کو پڑھاتے ہیں. جو آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, آپ کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے. اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میکسیمم لوگ سیکولر اور لبرل ہیں, جن کو دین سے کوئی غرض نہیں. آپ کہتے ہیں اتنا بڑا بزنس مینجمنٹ پڑھانے والا لبرل ہے, اتنا بڑا جو ہے اکنامکس پڑھانے والا لبرل ہے, تو یہ جو پڑھا, جب مخزن کہتے ہیں یا ظرف آپ کہہ لیں, جب ظرف نجس ہو, آلودہ ہو, تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات کرا دے آپ کو نجس کرے گا. یہ کبھی بھی اس اکنامیکل سسٹم کی طرف نہیں لے کے آئے گا, چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک یونیورسٹی میں پڑھ لیں, جو امام کی طرف لے کے جائے گا. یہ کبھی بھی سوشلزم آپ کو صحیح نہیں پڑھا پائے گا, کبھی بھی آپ کو مینجمنٹ اسٹریٹجیکل پلانر نہیں بنا پائے گا جو اس شہر کو بنائے گا. یہ وہ شہر بنائے گا جہاں پر صرف کیپٹلزم کی تھاٹس ہوں, جہاں صرف ملٹائی نیشنل رول کرتی ہوں, جہاں دنیا کا اقتصاد چند ہاتھوں میں ہو. یہ صرف یہ آپ کو پڑھائے گا, یہ آپ کو یہی سکھائے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو پڑھاتا ہے, آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے, آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے, اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک. اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹائی نیشنل میں آیا, میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں. وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ, کمیونیکیشن, یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں, بزنس دیتے ہیں, وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے, آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے, آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے, اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے, سب تو اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے, ہم نے کیا کیا آج تک. تو وہ آپ جو آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں بربادی ہے, وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے, نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی. سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں, اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں, یہ کیسی بات کر دی, یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا, یا یہ کیسا
تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹائی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹائی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں, سائن بورڈ بنواتے ہیں, پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں, ان کو بیچنے کے لیے خاتون کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خاتون کی ضرورت ہے تو اس کی ایسی تصویر سائن بورڈ پہ کیوں ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ پورے معاشرے کو کہاں لے کے آنا چاہتے ہیں, کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تھیم ہے کہ غیرت ختم کر دو, ان کی غیرتوں کو فنا کر دو. تباہ جب یہ اس سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انہوں نے آئیکنز کریٹ کیے ہوئے ہیں, رول ماڈل, ان کے ذریعے سے ایک یا فلم بناتے ہیں یا پھر یہ ٹی وی سیریز یا کوئی سیزن کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہی بات کوئی نارمل بات کہے گا آپ انکار کر دو گے, لیکن وہ جو آپ کا ہارٹ تھروب ہے, جس کے لیے آپ کی دھڑکنیں دھڑتی ہیں, چاہے وہ کرکٹر ہے, چاہے وہ فٹ بالر ہے, چاہے وہ ایکٹر ہے, چاہے وہ سنگر ہے, جب آپ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, آپ ایبزارو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. یہی انہوں نے کیا. بے حیائی کو, برائی کو, نامحرم تعلقات کو, حرام ریلیشن شپس کو پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا. انڈیا میں سینما جل گئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کام کیا کہ وہ کریکٹر کہ جس کو سب سنتے ہیں, ان کے ذریعے سے ان کریکٹر کو دیا. اب انڈیا کی مشہور فلم ہے, مجھے برحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے, دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ کریکٹر کہ جو ہر آدمی پسند کرتا ہے, اس کے ذریعے سے ٹرائنگل لو سٹوریز کو لے کر آئے سوسائٹی میں. آج وہی ٹرائنگل لو سٹوریز آج ہمارے ڈراموں کے اندر ہیں, جسے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں, اور پوری فیملی بچوں سمیت بیٹھی ہوئی حرام تعلقات دیکھ رہی ہے اور خاموش بیٹھی. وہ ٹرکی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہنے کے لیے آپ سے ارتگل سیریل آپ کو دکھایا, اس ملک میں آپ جا کے اتر کے ایئرپورٹ سے اتر کر دیکھیں کون سا اسلام ہے وہاں. وہ جو کتنے انہوں نے عشق نام ہے, نام آپ سوچیں, جب نام اسلام کی حدودوں کو توڑ رہا ہو تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ کی سوسائٹی سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آلودہ ہو, نجس ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں, ہم دکھائیں نہیں, تو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر برائی مجمع عام میں یا چوراہے میں کھڑے ہو کے حل نہیں کی جاتی. الہی نظام برائیوں کو نیچے کرتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے, خاتون آئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, امام کی خدمت میں آئی, کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا کہا؟ مجھ سے زنا. امام نے کہا جاؤ استغفار کرو, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ آئی, کہا مجھ سے ہو گیا ہے. کہا میں نے کہا نا کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کرو, خدا معاف کرنے والا ہے. پھر آئی, جب 3 دفعہ حجت ہو گئی تو حد جاری ہو کرنا. امام تھے, امام نے کہا میں نے چاہا تمہیں ٹالوں, خدا رحمان ہے, جب غلطی ہو گئی استغفار کرو, اس برائی کا ذکر مت کرو. اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام کیوں اتنی سخت جو ہے وہ چیز کو کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ برائی کو سڑک پہ لا کر بیان کریں گے, کچھ برائیوں کو, اس کے خاتمے کا کوئی اور طریقہ ہے, تو معاشرے میں برائی کیا کرے گی؟ میں بہت نیچے نہیں اتر سکتا عزیزان محترم, جو ہالی ووڈ کر رہا ہے یا بالی ووڈ کر رہا ہے. اور ابھی تو ویسے بھی کووڈ گئے, سارے سینما بند ہیں, لیکن انہوں نے کام بند نہیں کیا. نیٹ فلکس نے کووڈ میں جو اپنی یوزر انکریز کیا اور جو $1 بلین بزنس کیا, اور ایمیزون پریمیئر نے اور زی نے سب ویب پہ لے کے آ گیا ہے.
سب ویب سیریز پہ, اور ملین ویوز کچھ گھنٹوں میں. کیوں؟ کیونکہ کوارنٹائن کر کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے انہوں نے. 4 بلین منیمم لوگ کوارنٹائن ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ راتوں رات دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں, دنیا کی ساری چیزیں ایک ساتھ بند ہو جائیں؟ پلان تھا, اتنا پلان سسٹم. بیماری کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بیماری نہیں ہے. آپ بولیں نہیں بیماری نہیں ہے, وبا ہے, مین میڈ ہے یا وبا ہے؟ خب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وبا وجود رکھتی ہے, بیماری وجود رکھتی ہے, بہرحال لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر لیا ہے. اب یہ مارتے نہیں ہیں, اب یہ بایولوجیکل ویپن یوز کرتے ہیں. وہ جس نے حضرت یوسف بنایا تھا ڈائریکٹر, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا پورا سیریل ریڈی تھا, جس میں 500 کریکٹر کے صرف ڈائیلاگز تھے, سب ریڈی تھا. اور وہ اس نے آنا تھا, اس نے بنی اسرائیل کے اس کو, جو آج بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے, اکھاڑ پھینکتا. اس کو کینسر ہو گیا, اور جب آخری وقت تھا تو اس نے اپنے قریب لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے کینسر انجیکٹ کیا گیا ہے. بایولوجیکل وار. بڑے بڑے, میں نام آپ لوگ ضروری نہیں ہے, خود انہوں نے کہا کہ ہم ٹریولنگ پہ گئے, ہمارا بیگ غائب ہو گیا, بیگ واپس آیا, ہم نے اپنے کپڑے پہنے, کھانسی شروع ہوئی, اور کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اندر آرٹیفیشل بیٹریز لگا کر ہارٹ کو رن کیا ہوا ہے. دشمن خاموش نہیں ہے, دشمن اپنا طریقہ بدل چکا ہے. وہ ذہنوں کو قبضے میں چاہتا ہے. اسے آپ کے ملک شہر نہیں چاہیے. آپ کے ملک شہر کو برباد کرنے کے لیے تو اس کے کارندے آپ کے ملکوں میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے. اس کو آپ کا ذہن چاہیے. وہ ذہنوں کو برباد کر رہا ہے. جتنی اس کا سسٹم ہے, چاہے وہ ٹی وی سیزنز ہوں, چاہے وہ اینیمیشنز ہوں, چاہے وہ گیم ہوں, ان سب کے ذریعے سے اس نے آپ کو کیپچر کیا ہوا ہے. آج میکسیمم ہر گھر, کوئی بھی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. 2 آپشن ہے ہمارے پاس آج, یا ہم وکٹم بن جائیں یا ہم سولجر بن جائیں. دوسرا کوئی حل نہیں ہے. آپ بولیں کہ جی میں سولجر نہیں بن سکتا, تو پھر آپ وکٹم ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شکار کر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے اس کو, وہ اس نے ظاہر ہے, ہمارے ہاں تو دیکھیں, ہم نے تو مذہب کو صرف یہی سمجھا کہ مجلس ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی, کافی ہے. مذہب پوری زندگی پہ محیط ہے. جو مذہب آپ کو سوتے وقت کروٹ بھی بتا رہا ہو, وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. جو مذہب آپ کو لین دین بتا رہا ہو, جو مذہب آپ کو سفر کے طریقے بتا رہا ہو, جو مذہب آپ کو ہر چیز اتنی جو آپ کی زندگی میں ہے, کھانے سے لے کر اٹھنے سے کوئی جگہ مذہب نہیں چھوڑا, تو ہم نے مذہب کو کیوں صرف ان چند جگہوں پر کنفائڈ کر دیا؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ مذہب کی گفتگو کیوں نہیں ہے؟ مذہب شہر کیسا چاہتا ہے؟ مذہب ریلیشن شپ کیسا چاہتا ہے؟ رسالہ حقوق کہاں ہے ہماری زندگی میں جو ہمارے چوتھے امام نے ہمیں دیا؟ ہمارے گھروں میں تو اس کو سونے سے نہیں تو کم از کم ہمارے گھروں میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں, ماں کا حقوق کیا ہے, میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. جب آپ اس کو بار بار اس بل بورڈ کو دیکھیں گے گھر کے اندر, تو آپ اپنے گھر میں صحیح رہیں گے. اسلام آپ کو جب اتنی فلورش دیتا ہے, قرآن جب آپ کو حدیث اور سنت اتنا کہہ رہی ہے, بیٹھو کیسے, اٹھو کیسے, معاملے کیسے کرو, باتیں کیسے کرو, تمہارا اخلاق سوسائٹی میں کیسا ہونا چاہیے. کہ بہرحال ابھی جو ہے وہ ہمارے دوست نے ذکر کیا استاد, اخلاقوں کے استاد کا, کہ ہم دنیا میں دنیاوی علوم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اپنی روح کے استاد کو نہیں ڈھونڈتے. اور آیت اللہ ملا احمد ناراکی, جو ملا مہدی ناراکی کے والد تھے, جنہوں نے کتاب معراج السعادہ, جو ہم پڑھتے بھی ہیں, اخلاق کی کتاب ہے, اصل میں یہ کتاب ہے خلاصہ اس کتاب کا جو جامع السعادہ تھی. وہ کتاب عربک میں لکھی گئی تھی, اور اس وقت اس کتاب نے حوزے میں بڑا بلاسٹ کیا تھا اخلاق کے حوالے سے. جو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عراق آئے نجف زیارتوں پر,
تو لوگ ان سے ملنے آئے کیونکہ ان کی کتاب بہت فیمس تھی اخلاق کے اوپر. صرف ایک عالم ملنے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں. انہوں نے کہا آغا ہر کوئی آپ کو ملنے آیا ہے, یہ نہیں آئے, آپ کیوں؟ کہہ رہا نہیں فرق نہیں پڑتا. کون ملنے نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم, کہ جو خود جو ہے وہ بحر تھا علوم کا, نہیں آیا. یہ خود ملنے گئے, وہ درس دے رہے تھے, یہ بیٹھے, درس ختم ہوا, انہوں نے بھی توجہ نہیں دی, یہ بھی چلے گئے. کچھ دن گزرے, انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ چلتا ہوں. ساتھ میں تھے, کہا آقا آپ کو ان کو خود آنا چاہیے. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, میں چلا. گئے ملنے, پھر وہ درس دے رہے تھے, درس ختم ہوا, اٹھ کے آ گئے. یہ پھر باقی زیارتوں پر گئے عتبات کی, اور پھر واپس نجف آئے. تو کہا میں ایک اور دفعہ. کہا آقا بس کر دیں, کتنا اپنے آپ کو دبائیں گے. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی سید کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں, تو یہ گلی کے کونے تک بغیر اپنے جوتوں کے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو لے کر گئے, بٹھایا. پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے, میں نے آپ پر توجہ نہیں دی. کہا کیوں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے, یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. عزیزان محترم, ظاہر ہے اب یہ استاد تھے, اب یہی چیز جو ہے نا وہ کور ہے, ہیرا ہے. اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ دنیا کے سارے کام صحیح کریں گے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ کوئی جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھنک ٹینک بنائیں, کریٹ کریں, مختلف. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے, کہتا ہے یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. امام کو اسپیشلسٹ چاہیے. بھئی آپ ایک کام فوکس کریں, اور ہر ادارہ, سارے ادارے سارے کام کر رہے ہیں. آپ اگر ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ اس انسٹیٹیوشن کا ویژن, مشن کیا ہے, اور کیا آئیدر ہمارے جتنی آرگنائزیشنز ہیں کیا they are scrutinizing themselves کہ we are reaching that vision or mission or not. کیا ہمارے 6 مہینے شارٹ ٹرم گولز اچیو ہوئے؟ وی ہیو اے لانگ ٹرم گولز. کیا ہم لانگ ٹرم گولز کو اچیو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم نے اداروں کو کس پر کھڑا کیا ہوا ہے؟ ادارے صرف عمارتوں سے نہیں بنتے, ادارے افراد سے بنتے ہیں. کیا ہمارے پاس ایسے افراد ہیں کہ جو بیونڈ دا لمٹس سوچتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ پرواز کر سکتے ہیں؟ جب آپ کام ہی نہیں کر سکتے جب آپ کی نگاہیں محدود ہوں. جب آپ دنیا کو اس اینک سے دیکھیں گے جس اینک کو بنایا ہی کسی اور نے, تو آپ کو تو کبھی نیلا نظر آئے گا, کبھی پیلا نظر آئے گا. آپ جب تک اپنی باطن کی آنکھ کو کھولیں گے نہیں تو آپ کیسے اس کے جمال کو دیکھیں گے جو ہر جگہ ہے. اور یہ جمال, یہ خوبصورتی, یہ زیبائی کہ جسے پروردگار قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال کرتا ہے. جمال صرف ایک جگہ استعمال ہے قرآن میں. کہاں پر ہے؟ اس کے لیے کہ جب یہ ریوڑ بھیڑوں کا جب چاہتا ہے, جب چلتا ہے, اس کے چلنے کی ڈائریکشن کے لیے خدا جمال استعمال. کیوں؟ کہا یہ صبح جاتے ہیں اور پھر یہ رات کو پلٹتے ہیں. کیا چیز ہے ان کے اندر؟ کیوں ہر نبی کو چرواہا بنایا پروردگار نے؟ پیغمبر بھی, آخری نبی بھی جو ہے وہ چراتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے چلنے میں ایک کوالٹی ہے, یہ اپنے لیڈر کی اتباع کرتے ہیں. آپ بھیڑ کو ایک کو بھیج دینا اور نیچے کھائی ہو, یہ سارے نیچے گر جائیں گے. کیوں؟ یہ اپنے ہیڈ کی اتباع کرتے ہیں. اور یہی خدا کہہ رہا ہے, یہ صبح ان کے نکلنے میں اور شام کو ان کے پلٹنے میں جمال ہے. اس جمال کو پہچانے کہ
آج ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کام کسی بھی حوالے سے ہو سوسائٹی کے لیے، ہمارا لیڈر کون ہے؟ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہمیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے؟ ہم کس سے ڈائریکشن؟ کیا خود ساختہ ہیں؟ کیا ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملاکوت کو دیکھیں؟ ہم ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ملاکوت میں جانا پڑے گا۔ جب تک ہم ملاکوت میں نہیں پہنچیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ جو میرا کام ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور یہ جو لوگ ہیں جو چلا سکتے ہیں، روٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ ایٹ اے سیم ٹائم عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ شہیدوں کی مثال دیکھیں، کیسے کیسے شہید گزرے ہیں کہ جو دور دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں شہید کہاں ہوں گے۔ ایک شہید اصفہان کا ایک دفعہ چھٹی آیا اور اپنی زوجہ کو بولا کہ صرف میرا پاؤں دیکھو غور سے۔ وہاں دیکھتی رہی، کہا جب بلاسٹ ہوا جنگ میں تو صرف پاؤں سالم تھا، یعنی جانتا تھا پاؤں بچے گا، صرف کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور عالم میں ہے۔ ایک شہید آیا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کیا، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی کے حرم کے پاس سے ایک دفعہ آیا، ایک ہی بیٹا تھا، محلے والے پہچانے نہیں، اس کے چہرے پر اتنا نور تھا۔ جب واپس جانے لگا تو ماں نے بولا بیٹا ایک ہی اولاد ہے؟ بیوی نے بولا کہ نہیں شادی ہوئی ہے، اولاد ہونے والی ہے، بچہ کون پالے گا؟ تو ماں کو بولا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے کس نے پالا؟ کہا جس نے مجھے پالا اس کو بھی وہی پالے گا، لیکن میں اپنے وظیفے پہ ہوں۔ اس کا وظیفہ وہی تھا۔ آج میرا وظیفہ کیا ہے؟ عزیزان میں بس شارٹ لسٹ کرتا ہوں، کیا آج سوشل پلیٹ فارمز یا سائبر ورلڈ، آپ صرف سوشل پلیٹ فارم نہ بولے، آپ سائبر ورلڈ بولیں اسے۔ ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں صرف فیس بک پہ پوسٹیں لگانی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے، انسٹاگرام پہ شیئر، نہیں، یہ تو پلیٹ فارم ہے۔ سائبر ورلڈ یعنی آئدر وی آر کریٹنگ اینی پلیٹ فارم یا آئدر وی آر کریٹنگ اینی سائبر اسپیس کہ جہاں ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو۔ کیا ہم سورس کوڈنگ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایپلیکیشنوں کو ڈیزائن کر کر اپنے وجود کا ہوا میں اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کنٹرول سسٹم ہے کہ ہم فلٹر کر سکیں چیزوں کو اپنے بچوں تک؟ ہم نے بنایا ہے کوئی کنٹرول؟ کتنے ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیزائنرز ہیں، کتنے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی کہ یہ ہمارے بچے جو یوز کرتے ہیں اس فون میں ایک ایسی ایپلیکیشن ہو جائے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ آئیں نہ، کھلے نہ؟ ہم نے فلٹر بنایا آج تک ایسا؟ تو ہم سائبر ورلڈ کو سمجھ نہیں رہے، وہ اپنی حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی حکومت میں کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کام کی ضرورت ہے جانو، یہ پہلا ہے، یہ سب سے بڑا ایریا کام کا یہی ہے۔ پھر اسی ایریا کو کور کرنے کے لیے آپ کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے، آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے، آپ کو ایڈیٹر چاہیے، آپ کو ڈائریکٹر چاہیے، آپ کو سٹوری رائٹر چاہیے۔ آج آپ کا بچہ کون سی سٹوریاں دیکھ رہا ہے؟ آج دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں جو بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، جس میں ٹاپ پر مارول ہے، پھر ڈزنی ہے اور پھر ڈی سی کامکس ہے، یہ تین کمپنیاں کئی ڈیکیڈ سے بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ پہلی سب سے ڈی سی کامکس ہے جس نے 1935 میں سپر مین کا کامکس کریٹ کیا۔ 1935 میں سپر مین کون ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، تمہیں نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وی آر چوزن ون، وی آر ناٹ فرام یو۔ یہ ان کی نشاندہی کرتا ہے، پہلا کریکٹر یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈزنی نے
اپنا کردار ادا کیا اور وہ جانوروں کی شکل میں اس نے کھیلا. آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹام اینڈ جیری دیکھ کے ہائپر ہوا ہے. اب وہ کیسے کیسے کرداروں کو جوڑ رہا ہے. وہ ٹوائے سٹوری دکھا کر وہ چیزیں جو آپ فلم میں دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ ٹوائے سٹوری کارٹون میں آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے. محبت کیسے کی جاتی ہے, لو سٹوریاں کیسے چلتی ہیں, ٹوائے سٹوری سکھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ. تو اس سے بڑا جو کام کیا ہے آج کچھ سالوں میں وہ مارول نے کیا. مارول اتنے کریکٹر لے کر اترا ہے اور ہر ریجن میں اس کا کریکٹر الگ ہے. اس نے ہندوستان کو ڈی سی کامک, ڈزنی نے بھی چھوڑا نہیں. اس نے چائنا, ساؤتھ ایشیا کو, اس نے افریقہ کو, اس نے یو ایس کو, یورپ کو, سب کو ان کے حساب سے کریکٹر دیے اور وہ کریکٹر بچوں کو کیپچر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتا. کیا کر رہا ہے؟ 3 اصولوں پہ عمل کر رہا ہے. میں بہت تیزی سے, کیونکہ وقت میرا کوشچن آنسر کا بھی ہے, 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے. ہمیں کام کی ضرورت ہے. پہلی چیز, بچے کو رول ماڈل چاہیے. رول ماڈل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اور میں اگر اسے رول ماڈل نہیں دیں گے تو وہ بین 10, وہ کیپٹن امریکہ اور وہ ان سارے آئرن مین, یہ سب اس کے رول ماڈل. اسی کے اس کو کپڑے چاہیے, اسی کے اس کو بیگ چاہیے, اسی کے اس کو گیجٹ چاہیے, یہی سب چاہیے. لڑکیوں کو فروزن کی جو پرنسز ہیں وہ ان کی رول ماڈل ہے. وہ اسی کی تھیم پہ ماں باپ سالگرہیں کرواتے ہیں. بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے, تھیم کون سی ہو جی؟ فروزن کی تھیم ہو. فروزن کا کریکٹر کیا ہے؟ ٹرائنگل لو سٹوری, حرام تعلقات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کتابوں کے اوپر بھی انہیں کی تصویریں چاہیے. جب آپ بار بار دیکھیں گے تو اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو کیا رول ماڈل دے رہا ہے؟ کربلا آپ کو کیا رول ماڈل دے رہی ہے؟ مگر کیا آج ہمارا جوان علی اکبر بننا چاہتا ہے؟ کیا آج ہمارا جوان حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آج ہمارے بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کیا وہ بچیاں جو کربلا میں تھیں, یا وہ مائیں, وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں, وہ رول ماڈل ہیں؟ ہم حدود کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ حدود توڑ رہا ہے. دوسری چیز, بچے کو سٹوری چاہیے. بچے کو سیدھا سیدھا درس نہیں چاہیے آپ کا. آپ بچے کو وہی بات سٹوری میں کہیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بچے اتنے تیز ہیں, جب رات کو ہم بھی بچوں کو سٹوری سناتے ہیں, 2 بہن بھائی تھے, وہ ایسے تھے, وہ عمل نہیں کرتے تھے, فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے آج کل. آپ اس کو سٹوری, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سٹوریاں بنائی ہیں, اینیمیشن, سٹوریز, کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کیا ہم سٹوریز دے رہے سوسائٹی میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے, بچوں کو ہمسایوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے, بچوں کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے, بچوں کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے, بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم سٹوری بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں لوگ کام, لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں اس پہ کتنا کام ہے, کتنے ہمارے یہاں سٹوریاں لکھی جا رہی ہیں. اب تو مجھے تو نہیں لگتا, جو ہم چھوٹے تھے تو وہ عمران سیریز والے ڈائجسٹ وائجسٹ آتے تھے, ابھی تو کوئی تخیل آتی ہے ہی نہیں. اشفاق احمد, خدا بہرحال انہیں غری کی رحمت کرے, کہ کن بڑے بڑے موضوعات کو اپنے ان درسوں میں, کہ جس پر بعد میں بہرحال جو ہے وہ ڈرامے بھی بنائے گئے, کیسے کیسے کرداروں کو اندر الفاظوں میں چن کر چلے گئے, کیسے کیسے کردار. کہاں ہیں آج ہمارے پاس, کہاں ہیں ایسے رائٹر, کہاں ہیں ایسے لکھنے والے؟ وہ جو تھوڑے بہت ہی رہ گئے وہ بزرگ ہی ہیں بس, آخری وہی. اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہماری نئی جنریشن طنز و مزاح کے انداز میں معاشرے کو ڈائریکشن دے رہی ہے؟ طنز و مزاح بھی دیکھیں تو بالکل گھٹیا انسانیت سے گھرا ہوا جو آج ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے. بے عزتی کرنا, انسلٹ کرنا, یہ تربیت نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں. ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں, کوئی اسپیس سے اتر کے تو ان ٹی وی چینلوں میں بھی کام نہیں کرتا. ہمیں خود پتا ہو کہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہا ہے. میڈیا سائنس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تیسری اور آخری چیز,
بچہ انڈائریکٹ اپنے کوشچنس کے آنسر چاہتا ہے. بچہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا, بچے کے پاس بعض اوقات لفظ نہیں ہے آپ سے سوال کرے, لیکن سوال ہیں. ان سوالوں کے جوابوں کو میڈیا دے رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. یہ جو آج بچہ اتنا ہائپر, اتنے اپنے پاس لاجیکل ریزنز لے کے بیٹھا ہے, آج ہمارے جوان ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ فیشنیبل ہیں, جی ہم تو ایتھیسٹ ہیں, ہم تو سیکولر ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سوالوں کے انڈائریکٹ جواب بچہ دے رہا ہے. اب ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ ہم کہاں سے آئے, تو آپ کہتے ہیں اوپر سے آئے, آسمان سے اترے, یہی کہتے ہیں. وہ کیا بولیں گے بچوں؟ تو بعض اوقات بچے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور کو بھی اتروا دیں, دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب یہ ذہن میں بچے کے سوال ہے. اب آپ ڈزنی پکسار نے 5 منٹ میں اس کا جواب بچوں کو دیا ہے. ایک کارٹون 5 منٹ کا اس نے بنایا. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آسمان سے. آسمان سے وہ پرندے اپنے چونچوں میں تھیلیاں لے کے جیسے ہی کھولتے ہیں, کتے کے گھر میں کتا, بلی کے گھر میں بلی, ہاتھی کے گھر میں ہاتھی, اور پھر انسان کے گھر میں انسان. بچہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ماں باپ صحیح کہتے ہیں, اوپر سے آتا ہے. اوپر کیا ہے؟ پرندے اوپر اڑتے ہیں, دیکھتا ہے کہ ہر بادل ایک خدا ہے جو کریٹ کر رہا ہے. یعنی اس نے آپ کے بچے کی توحید 5 منٹ میں تباہ کر دی. کیوں؟ ہر مخلوق کا خالق الگ ہے. اب آپ توحید کے لیکچر دیتے رہیں, بیٹھ کے پڑھاتے رہیں, اس نے 5 منٹ میں آپ کی توحید اکھاڑ دی. کتنے خدا؟ وہ دیکھتا ہے ہر چیز کا الگ خدا ہے. پھر جو خراب چیزیں ہیں, یعنی جو ظاہراً نقصان دہ ہیں, وہ جانور جو گندے ہیں, نقصان دیتے ہیں, ان کا خدا کا رنگ الگ ہے. کون ہے؟ کالا بادل. اب جب وہ کالا بادل غصے میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے. کانسیپٹ چینج کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمت الہی ہے. 5 منٹ میں اس نے آپ کے عقیدے کو, آپ پڑھواتے رہے دنیا جان کی مجلس سے, اس کو تو یہی جواب ہے. تو عزیزان محترم, ان 3 سیکٹرز پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے, اور گریجولی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ڈیزائن کریکٹرز. آپ کریکٹر, آپ تخیل منع نہیں ہے, ویژولائزیشن منع نہیں ہے. آپ جب تک ویژولائز نہیں کریں گے آپ نئی چیز بلڈ نہیں کر سکتے. میں یہ ویژولائز نہ کروں کہ میں ایک روبوٹ بناؤں جو اڑتا ہوا آئے, اور جس نے کوشچن دینا ہے اس سے پیپر لے کر مجھ تک آئے. یہ میری ویژولائزیشن ہے. جب تک یہ ویژولائزیشن نہیں کروں گا میں ایسا روبوٹ نہیں بنا سکتا. ویژولائزیشن منع نہیں ہے, لیکن یہ ویژولائزیشن, یہ فکشن, جسے آپ فکشن کہتے ہیں, یہ فکشن مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ تو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. ہمیں فکشن سٹوریز چاہیے کہ امام زمانہ کے لیے ایسا جوان ہو. کیسا جوان ہو؟ دیکھنے میں کیسا ہو, اخلاق کیسا ہو, اس کے پاس گیجٹس کیسے ہوں, اس کے پاس ٹیکنالوجی کیسی ہو. یو ہیو ٹو کریٹ اٹ. آج وہ کریٹ کر, آج وہ ٹرانسفارمر کو روبوٹ بناتا ہے, گاڑی بناتا ہے, لے آتا ہے. اب آپ بھی وہی ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہی ہو. آج وہ آئرن مین کو پتہ نہیں کتنا گیجٹس بنایا, اس نے ہوا میں اڑا دیتا ہے وہ, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ امام کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں, وہ صرف اپنی سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے, اور وہ اپنی سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بہت ڈیپ روٹ کام ہے. وہ ایک فریم پر اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ کلر, لائٹس اور ساؤنڈ انسان کو افیکٹ کرتی ہے. ہم تو بہرحال یہ آپ کا آڈیٹوریم تو خیر ماشاءاللہ بہت بہتر ہے, ورنہ ہم مذہب کے لیے سستی چیز, فریم کیسا ہو, کلر کیسے ہو, لائٹنگ کیسی ہو, چیزیں خوب, یہ آج کے جوان کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اگر آپ یہ بلڈ نہیں کر پائے تو یہ کس کو فالو کرے گا؟ یہ وہیں جائے گا. آر وی کریٹنگ اینی تھنگ؟ اگر ہم اسپورٹس مین بھی بنا رہے ہیں تو کیا یہ اسپورٹس مین اول وقت نماز کی کوشش کرتا ہے؟
کیا یہ اسپورٹس مین دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے؟ کیا یہ اسپورٹس مین کوئی الہی پیغام دے رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، تو تبلیغی جماعت ان کو داڑھی واڑی بنا کے بیچاروں کو باہر نکال دیتی ہے. بھائی اس کو وہیں رکھیں، وہیں تبلیغ کرے، اور جو اس کا ریفارم ہے، جس طرح اس کا فارم ہے اسی میں تبلیغ کرے. بھائی اس کو اگر آپ نے اس کی شکل ہی تبدیل کر دی تو وہ ان میں نہیں رہا. پھر دوبارہ بچے وہی CR7 کو فالو کریں گے جو رونالڈو کا برانڈ ہے، اور پھر جب وہ اس کو فالو کریں گے تو وہ پھر رونالڈو کو دیکھیں گے، وہ صبح کیا کرتا ہے، وہ شام کیا کرتا ہے. کوارنٹائن میں جتنا اس کا انسٹاگرام کا ویو تھا کسی کا نہیں تھا. فٹ بال نہیں ہو رہے تھے، پوری دنیا فٹ بال کی کریزی ہے. وہ صبح اٹھتا کیسے ہے، وہ جاگنگ کیسے کرتا ہے. اس نے پورا جزیرہ خریدا ہوا ہے، ایک اس کا گھر نہیں ہے، آئی لینڈ پہ رہتا ہے وہ، اور آئی لینڈ اس کا اپنا ہے. ہر طرح کی فراری اس کے پاس ہے، ہر طرح کی اس کے پاس اپنا واکنگ پورا سب اس کے پاس ہے. There's no one there. اور وہ جیسے چاہتا ہے دنیا کو دکھاتا ہے، دنیا اس کو فالو کرتی ہے. یہ ایک کریکٹر ہے جسے بلڈ کیا گیا. کتنی بڑی اسٹریٹجیکل گیم ہے دنیا کی. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں. آپ اس کے پروٹوکول دیکھیں دشمن کے. لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہیں اور کروڑوں لوگ گھروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہو لعب. تم اپنی زندگی کو کھیل کود میں، اسپورٹس بری نہیں ہے، یعنی اسپورٹس باڈی کے لیے اچھی ہے، لیکن پروٹوکول دیکھیں آپ اس کے، کیسا پوری دنیا کو اس نے کیا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا آج تک؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں بہترین مذہب ہے دنیا کا اسلام، what we have protocols. ہم کہاں، ہم ملکی سطح پہ what we are creating، ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا بنایا آج تک کہ دنیا کو بولیں گے بھائی ہم لوگوں نے بھی کچھ بنایا. وہ ایٹم بم کسی نے بنایا تھا، وہ ہم اسی پہ ناز آئے ہیں بس آج تک. وہ بھی نہ ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہونا تھا آج. وہ بھی جنہوں نے بنایا بیچاروں کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا، محسن ملتوں کے ساتھ بھی ہم پتہ نہیں کیسے ہیں. what we created now. آج ہمارے پاس اگر ہم اس سیکٹر میں بھی دیکھیں تو what we have defensive system، کیا ہمارے پاس لیٹسٹ ہے آج، کیا ہمارے پاس. اس کے علاوہ چلے جائیں آپ، اب ہم اچھا کپڑا بنا سکتے تھے، ہم اچھا کپڑا بناتے تھے. جب دھاگے کو نکلنے دیا گیا پاکستان سے، سارا سیکٹر اٹھ کے بنگلہ دیش چلا گیا. کہیں آپ نے کیوں اپنا دھاگا ملک سے نکلنے دیا؟ دنیا کا برانڈ آپ کے اوپر جھکا ہوا تھا. کون بتائے گا یہ جو بہرحال نہ جن کو دنیا کا پتا نہ زندگی کا پتا، ان کو جب آپ حکمراں بنائیں گے تو وہ ایسے فیصلے کریں گے آپ کے ساتھ. تو آج ہمیں ہر سیکٹر میں عزیزان محترم ضرورت ہے، اور اگر یہ ہم نے کیا تو پھر ہم امام تک پہنچیں گے. امام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. بس ایک آخر میں ایک ابدال کا واقعہ آپ کی خدمت میں، کہ ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت توسل کیا، سب دروازے کھٹکھٹائے، سب زیارتیں کر لیں، نہیں. آخر میں بہرحال وقت کے امام سے متصل ہوا. بہرحال اسے پیغام دیا گیا فلانے شہر میں جاؤ، فلانی جگہ فلانی دکان ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کرے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا غالباً تبریز کا واقعہ ہے یا شیراز کا، یہ وہاں پہنچ گیا. جب اس نے پوچھا، دیکھا ایک چھوٹی سی دکان ہے جو تولائیاں سیتا ہے، یہ جو آپ لحاف وغیرہ کر اس کو سیتا ہے، چھوٹی سی دکان. یہ پہنچا، یہ جیسے ہی آیا اس نے اس کے نام سے پکارا اس کو اور کہا کہ جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی. کہہ رہا کیا مطلب؟ کہہ رہا ہاں یہ مشکل تھی نا، ہو گئی، جاؤ. اس نے بولا میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر تو رکوں، اگر آپ اجازت دیں. کہتا ہاں رک جاؤ. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص اتنا سادہ، کیا ہے اس میں
کہ امام نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے. کہا میں نے رات گزاری. اس نے کہا دیکھو میرا دسترخوان کوئی بہت بڑا نہیں، تو روٹی اور دہی کھاتا ہوں. تو کہا میں نے کھائی، میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا کبھی. پھر میں رات ہوئی تو میں نے کہا دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر. مجھے یہ بتاؤ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا بھائی چھوڑو، تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ. کہہ رہا نہیں. کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے یہ آپ راز بتائیں. تو کہتا ہے کہ بہرحال میری یہی چھوٹی سی دکان. کہہ رہا ہے سامنے میرے اس ٹائم پہ جو حاکم تھا وہ غاصب تھا، ظالم تھا، اس کا کوئی افسر تھا. اس کا جو نگہبان تھا وہ ایک لڑکا، وہ آتا تھا میرے پاس. اس نے مجھے کچھ گندم دی تھی یا پیسے دیے تھے. کہا کہ میں اس ظالم حکمراں کے ایک ملازم کی نوکری کرتا ہوں، میں اس کی گھر کی گندم نہیں کھانا چاہتا، مجھے تم روٹی بنا دیا کرو، میں تمہارے پاس کھاؤں. کہا وہ کرتا رہا. ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میں شاید کچھ دن نہ آ پاؤں. کچھ دن گزرے، وہ مریض ہو گیا، میں پریشان ہوا. میں جب گیا تو دیکھا اس کو مسجد میں پایا، مسجد میں بیمار تھا. اس نے بولا کہ تھوڑے دنوں بعد تمہارے پاس 2 لوگ آئیں گے، ان 2 کے ساتھ آ کر میرا غسل کفن کا انتظام کر دینا، میرا وقت قریب آ گیا. اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہاں جی. یہی ہوا. کچھ دنوں بعد 2 لوگ آئے جسے یہ نہیں جانتا تھا، اسے لے گئے، اس کا غسل کفن کا انتظام کیا. رات گزری. کہتا ہے ان 2 میں سے شخص میرے پاس آیا. کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ کہا میں ان کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور ایک ایسی وادی میں آیا کہ اس سے پہلے میں نے وہ ہریالی، وہ نور نہیں، جبکہ میں یہیں کا رہنے والا تھا. کہ جب وہاں گیا تو ایک کوئی بزرگ شخصیت، نورانی شخصیت ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس لڑکے کی نوکری تھی نا وہ اس کو دے دو. تو میں نے ایک دم کہا کہ مجھے وہ نوکری نہیں کرنی ہے وہ جو کرتا تھا. کہہ رہا ہے نہیں، اس کی جو نوکری تھی، وہ وقت کا امام اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اپنی نوکریاں بانٹتا ہے. اور عادی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عادی لوگ ہیں. کچھ لوگ 30 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 300. یہ نارمل لوگ ہیں. جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو اس کا انتخاب، کہا مجھے امام نے انتخاب کیا اور وہ دن ہے، اور میں امام کی نوکری، یہ جو تمہارا کام تھا یہ بھی اسی نوکری کا حصہ تھا جسے میں نے انجام دیا. عزیزان محترم، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا، نو میٹر آپ کوئی بھی ہو. امام آپ کا انتخاب امام نے کرنا ہے. اپنے اندر صلاحیت ایجاد کریں، انشاءاللہ امام جو ہے وہ ہم سب کا انتخاب کریں. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. پہلا سوال ہے کہ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو امام کے لیے. تو دیکھیں جو بھی فیلڈ ہے چاہے میڈیکل ہو، اس میں ایک تو آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ہے، اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آج میڈیکل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے. آج وزڈم میڈیسنس کی ضرورت ہے. آج جو دنیا بہرحال جو دھوکہ دے رہی ہے بیماریوں کے چکر میں ہمیں، دنیا میں سب سے بڑا بزنس آپ کو پتا ہے پلس کا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑی کمپنیاں بھی ساری یہی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتوں کو یہ چلاتی ہیں. تو ہم اگر آج ایک اچھا ڈاکٹر یا میڈیسن بنتے ہیں تو آج ہم اس زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا ہم کون سی گولیاں بیچیں گے، کون سی دوائیاں بیچیں گے، کون سا سسٹم ہوگا. تو ہمیں اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے پہلی. دوسرا ہمیں پبلک کو سرو کرنا ہے. آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، بندہ مر جائے تو آپ کی گردن پر ہے. آپ بے شک آپ کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں آپ سرجن ہو،
لیکن ایک حصہ آپ کی زندگی کا اتنا ہو کہ آپ پبلک کو فری میں سرو کر سکیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور کے اندر بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان، یا اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یو کین کریٹ انسٹیٹیوشنس، آپ انسٹیٹیوشن بلڈ کریں آپ، اور ریسرچ کریں بیماریوں پر، میڈیسنس پر، معاشرے پر. یہ ایک معاشرہ کیسا ہو؟ لیکن نارمل ڈاکٹر تو چاہے گا لوگ مریض ہوتے رہیں اس کے بعد، لیکن اچھا ڈاکٹر چاہے گا کہ لوگ مریض نہ ہوں بلکہ لوگ صحت مند رہیں. وہ یہ کوشچن مارک ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہرحال ہم یونیورسٹی میں نامحرم لوگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں اللہ نے حدود رکھے ہیں، محرم نامحرم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو خاتون کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا حجاب کس حد تک. دوسرا، خاتون کو پتہ ہے اس کے حدود کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے لفظ جب بولتی ہے وہ اپنے حدود خود توڑ رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. مرد کو بھی پتہ ہے کہ کتنی بات نارمل ہوتی ہے، کتنی بات نارمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے مطلب ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بچہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے سب پتہ ہے. تو اس کو خاتون کو خود اپنے لیے، اس لیے دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے بات کرے تو اس کا لہجہ کرخت ہونا چاہیے، چاہے فون پہ بھی ہو. کیوں؟ تاکہ دوسرے کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی نارمل خیالات نہ، آپ کسی کو اتنا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے اوپر. اور اللہ نے حلال ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی جلدی جلدی شادیاں کریں تاکہ آپ یہ یونیورسٹیوں میں بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کافی پئیں جا کے. صلوات بھیجو محمد. ہمیں کیسے معلوم ہو ہم امام زمانہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ خوراک انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں جو خوراک کھا چکے ہیں؟ تو دیکھیں قربت حاصل تو ویسے ہی کر سکتے ہیں جہاں اتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، ان سارے باتوں میں میرا جواب ہے. باقی جو کھا لیا تو کھا لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہ حرام بھی پڑا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا، نہیں. دیکھیں خوراک واجبات ادا ہو رہے ہیں، خمس پے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لقمہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا مال کھا کے تو نہیں کھایا گیا. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں سے کھانے سے جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں. عرفا اس دکان سے پھل لینے سے بھی منع کرتے ہیں کہ جو پھل باہر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ گزر کر ان پھلوں کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے بھی وہ لقمے میں آپ کے اوپر اثر آتا ہے. تو خیال کریں ایسی جگہوں پر جہاں آپ تو بیٹھے ہوئے بڑا کوزائن کر رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی دنیا کی ملٹائی نیشنل کی، شیشوں کی دیواریں بناؤ تاکہ لوگ حسرتوں سے دیکھتے ہوئے باہر جائیں. یہی KFC اور میکڈونلڈ نے سب سے پہلے کیا ہے. پہلے جتنے بھی برگر شاپ ہمارے یہاں ہوتے، منع نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بند ہوتے تھے، اندر کور ہوتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سب شیشے میں کیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. ملٹائی نیشنل امام زمانہ کے بزرگ نے تو جاب نہیں کرنی چاہیے، نہیں جاب کریں آپ، لیکن آپ کو پتا ہو کہ جاب میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو امام کے مخالف جا رہا ہے. یعنی آپ بھی ملٹائی نیشنل میں کاپی رائٹر ہیں، آپ ہی ملٹائی نیشنل میں برانڈ ایمبیسڈر ہے. برانڈ مینیجر کون ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ مینیجر کون ہے؟ GM کون ہے؟ آپ ہی ہیں. تو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کا اگر ذہن الہی ہوگا تو آپ اسٹریٹجی ایسی ڈیزائن کریں گے. اگر وہ کمپنی آپ کو کہیں سے گھمانے کے چکر میں تو آپ اس کو گھمائیں. یہ تو آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کریں، نہ ان کے لیے استعمال ہو جائیں. میڈیا کی فیلڈ میں جرنلسٹ بننا، ہاں آپ جرنلسٹ بنیں. جب اچھے لوگ جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے جو آج کل باہر ہے. آپ اچھا جرنلسٹ بنیں، آپ اچھے اینکر بنیں، آپ اپنے آپ کو بنوائیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو دکھانے پر، آپ کو بلانے پر. آپ نے اندر ساری چیزیں پیدا کریں. چھوڑنی کوئی چیز نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں جو بولے گھر سے کہ ٹی وی اتار کے رکھ دو. نہیں، ٹی وی لگاؤ بھائی، اسمارٹ ٹی وی لگاؤ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں دیکھ کیا رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے. تو فی الحال تو آپ صرف مجھے دیکھا کریں ٹی وی کے اوپر. ملاکوت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، یہ تو مشکل سوال ہے. گھر میں بیٹھی عورت کے لیے کیا وظیفہ بنتا ہے؟
گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو چاہیے پہلے وہ سب سے اچھی ہاؤس وائف بنے، اگر وہ وائف ہے. اگر بیٹی ہے تو اچھی بیٹی بنے، بہن ہے تو اچھی بہن بنے. پہلا واجب کام خاتون کا اس کا گھر ہے، یاد رکھیے. آپ چاہے پروفیشنلزم ہو، چاہے آپ نے بہت پڑھا ہو، سب کیا ہو، اگر آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال پائیں تو باہر آپ کچھ بھی کر لیں، سب کھوکھلا ہے. اصل آپ کا گھر ہے. آپ باہر اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، آپ کی اولاد کی تربیت ہی نہیں ہو پائی. آپ نے اپنے شوہر کو ٹائم دینا تھا، آپ نے نہیں دیا، تو وہ بیچارہ پھر کہیں اور ٹائم دے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کا اصل کام کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے. یہ دیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو پڑھنے سے، آپ کو جاب کرنے سے، بزنس کرنے، کسی سے منع نہیں کرتا. میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے کہ واقعاً بیلنس ایکویشن ہے. ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کی وائف سب کام کرتے ہیں، بزنس پورا فیملی چلاتی ہے، لیکن بانڈنگ، ریلیشن، اپنے حقوق کو پہچاننا، احترام کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑا پڑ گئی، پیسے زیادہ آ گئے، آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ بیچارے اپنے شوہر کو، نہیں، اسلام نہیں ہے. آپ کو گھر، اسی لیے دیکھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے یہی تو کہا تھا آ کر گھر میں پہلے دوسرے دن کہ علی باہر کے کام آپ کے، فاطمہ گھر کے کام آپ کے. تو بی بی نے کہا بابا کتنا اچھا آپ نے جو ہے وہ کام کو تقسیم کیا ہے ہمارے لیے. تو اسلام منع نہیں کرتا، آپ کام کریں، جاب کریں، لیکن آپ اپنے حدود میں رہیں. گھر اگر آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ دیں. ملاکوت پہ جانے کا فارمولہ تھوڑا بھاری ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ کو دوں گا. آغا صاحب بچوں کی چیز کرانے کے لیے اس چیز سے محبت کی جائے. بچے نماز سے محبت کریں، خدا سے محبت کریں، جب کیا کریں ہم لوگ. تو دیکھیں بچہ تو اس چیز سے محبت کرے گا جس سے آپ محبت کریں گے. اگر آپ اول وقت نماز میں کھڑے ہو رہے بچہ بھی کھڑا ہوگا. اگر بچہ آپ کو ساری زندگی اپنے باپ کو یہ دیکھے کہ یہ رات کو فجر سے پہلے اٹھتا ہے تو آپ سوچیں آپ کے بچے کی کیا تربیت ہوگی. اس کو پتا ہے کہ یہ اول وقت اٹھتا ہے نماز کے لیے، کام کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جس پر یہ میرا باپ کمپرومائز نہیں کرتا. میرا باپ گفتگو کیا کر رہا ہے بہن بھائیوں کے بارے میں، کھانے کی ٹیبل پہ، رشتہ داروں پر. ماں اگر اپنی بہن کے فون اٹھا لے اور نند کے فون کاٹ دے تو آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ مجھے سوچیں. وہ یہ تو نارمل ہے نا ہمارے یہاں، تو یہ تو نارمل روٹین ہے ہمارے یہاں. پھپھی بری لگتی ہے، خالہ بہت پیاری ہوتی ہے، اور شوہر کہتا ہے، وہ تو شوہر تو خیر بیچارہ ویسے باہر بھیجی ہوتا ہے، اس بیچارے کو تو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کیا کرے آدمی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی تربیت ہے. اگر آج آپ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کی نفرتیں اپنے بچے کے دل میں ڈالیں گے تو یہ کل خدا سے کیا محبت کرے گا؟ یہ کل کیا امام سے محبت کرے گا؟ یہ بیسک سا فارمولہ ہے. بہرحال بچوں کو رول ماڈل کیسے بنائیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. انڈائریکٹ جواب کے لیے دیکھیں کچھ ایک کتاب پرنٹ ہوئی، میں نے بڑی کوشش کی، میں وہ اب تو خیر میں جا کے واجب ہے میرے پر، اس کو میں ٹرانسلیٹ کرا ہی دوں. 60 کوشچنز ہیں بچوں کے جو بچہ سوال کرتا ہے، اور ہر ایج میں ایک ہی سوال ہے، اور ہر ایج میں اس کے سوال کا جواب ڈفرینٹ ہے. بہت سارے سوال بچہ کرتا ہے. آپ کو ایک تو خود ایکوپڈ ہونا چاہیے، آپ اس کو غلط جواب نہ دیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا نا، آپ معذرت کریں. خدا کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے بابا؟ جنت کہاں ہے؟ وہ کوئی جنت ونت نہیں، بھاگو یہاں سے. وہ لے گا خام خام میں ثواب کا بار ہو، جنت ہے ہی نہیں. تو یہ تو اس کے بہن بیٹھ گئی. اب آپ اس بچہ سوال کرے گا. میرے بچے نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا، اس کو میں ویڈیو کلپ بھی بنوایا تھا. مجھ سے سوال کیا اس نے یہ ایک اینیمیشن تھی جو عمر ابن سعد لائن کے اوپر بنی ہوئی تھی. اس نے وہ دکھایا، صرف وہ حصہ ہے اس اینیمیشن میں کہ یہ جو ہے یہ شروع سے جہاد طلب تھا، یعنی اس کو ڈیزگنیشن پوسٹ چاہیے شروع سے. اس اینیمیشن میں کربلا کا روزہ عاشورہ کا دن ہے،
اور یہ اپنے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک دم فلیش بیک ہوتا ہے اور یہ بچپن میں جاتا ہے. یہ سعد کا بیٹا ہے, ظاہر ہے وہ صحابی ہے. یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایک کچا مٹی کا گھر بنایا ہوا ہے, محل بنایا ہوا ہے, اور یہ اس کے اندر ہے. یہ اس کو بچپن سے دیکھتا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس محل کے اندر ہے. محل میں پہنچ گیا اور دیکھا اس محل کی دیواریں کوئی توڑ رہا ہے. جب اس کو بولا کیا کر رہے ہو, دیکھا اس کا اپنا باپ ہوتا ہے ساتھ. کہتے کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے رسول نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے مخالف آئے گا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم ہوگے. تو وہاں میرے بیٹے نے سوال کیا کہ جب سعد کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا یہ کرے گا تو اس کو مارا کیوں نہیں؟ سوال. میں نے بولا بھائی کیسے مارتا, جب اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا. تو فوراً میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تو پھر حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا؟ پھنس گئے, میرے پاس جواب نہیں تھا. میں چپ ہو گیا, میں نے اس کو غلط جواب نہیں دیا. میں نے کہا استاد کے پاس چلتے ہیں, خود ہی پوچھ لینا بھائی جا کے, جو جواب دے مجھے بھی بتا دے. یہی ہوا. وہ گیا آیت اللہ تحریری کے پاس, کے جس کا انہوں نے ذکر کیا. آیت اللہ تحریری نے کیا جواب دیا؟ کہا جو حضرت خضر نے کیا تھا وہ امر الہی تھا, وہ اللہ کا حکم تھا, وہ اللہ کا ولی تھا, وہ استاد تھا. حضرت موسیٰ کو شاگردی کے لیے وہ امر الہی تھا, اس امر کو انجام دیا. یہاں امر الہی نہیں تھا. اب یہ سوال ہے, اس بچے کا عقیدہ خراب کر سکتا تھا اگر آپ سے صحیح جواب. تو آپ کو خود ایکوپڈ ہو, ایک حد تک نہیں ہو تو آپ علماء سے, اسکالر سے, جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ اس سے پوچھ کر جو ہے وہ بچوں کو. ایک بک ہے, بہرحال میں کوشش کروں گا اس کو ٹرانسلیٹ کرا لوں اردو کے اندر. ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے بہرحال دیکھیں, اگر آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے سے پرسنل رابطہ کریں کہ میں آپ کو پھر ریز بتاؤں کہ آپ جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا کیا کر سکتے ہیں. آج ہماری مجلس میں سر عام کہا جا رہا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز بتا کر کو طاقت, اور امام کا کوئی نائب نہیں ہے, لہذا مجتہد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ تو پرانی باتیں ہو گئی. اب تو دنیا کو پتہ چل گیا بغیر مجتہد کے گزارا نہیں ہے, نہ کوئی بچا سکتا ہے. اور عقیدہ رجت پر روشنی ڈالیں. عقیدہ رجت پر اشرے پڑے جاتے ہیں بھائی, روشنی تو نہیں ڈالی جاتی. رجت کے اوپر کتابیں ہیں, آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. جب سمجھ میں نہ آئے تو پھر انشاءاللہ اس پر آپ اسکالرس کو دعوت دیں, وہ آپ کو آ کے اس کے اوپر لیکچرز دیں. موسٹ آف دا سوشل فونس نیڈ بگ فائنینشیل سپورٹ. فائنینشیل سپورٹ کیسے کریں؟ فائنینشیل سپورٹ جو آپ کے امیر آدمی بیٹھے ہیں ان سے بولے فائنینشیل سپورٹ کریں, اور کیا یہ بھی میں ہی کروں گا. امام کے منتظر کی ظاہری دیکھیں, بات سنیں, ہمیشہ یاد رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. کس کو؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا آپ کو, کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کام کر کے دکھائیں, خود آپ کے اوپر سپورٹر آ جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور اگر کام آپ اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں, امام کے لیے کر رہے ہیں, امام خود آپ کے کام کو انجام دیں گے. آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ مجھے کوئی پیسے دے, میں کوئی زمین بناؤں, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کام کر کے دکھائیں. ابھی ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم سے ہماری ٹیم جو کام کرتی ہے کام کر رہی ہے. آج دنیا کہتی ہے آغا صاحب پیسے چاہیے, آغا صاحب پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ چاہیے. میں کہتے ہیں نہیں بھائی, ہم نے پہلے دکان کھولی تھی, جو دکان سے آمدنی آئی اس سے ہم نے کام شروع کی. ہمیں اللہ نے بولا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کا کام صرف خدا پر توکل کرتا ہو, خدا خود اتارے گا. مگر انبیاء کے پاس کیا تھے, نبیوں کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا حضرت یعقوب کے پاس, کیا تھا حضرت یوسف کے پاس کہ مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا؟ کیا تھا؟ پہلے سے کچھ انویسٹمنٹ کی خزانے تھے. کردار, عمل, اسٹریٹجی, اتنا کام کیا کہ مصر کا فرعون مجبور ہو گیا حضرت یوسف کو بنانے رکھنے. تاریخ یہی کہہ رہی ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے آپ کو. بلڈ کریں, اپنے آپ کو بلڈ کریں. خدا خود آپ کے لیے راستے بناتا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, گاؤں دیہاتوں سے اٹھے ہوئے ہیں یہیں ہمارے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ
اس گاؤں کا یہ شخص جو ہے وہ دنیا کی کس جگہ جا کر بیٹھا ہوا ہے, کیا پوسٹ ہے, کیوں؟ عمل, کنسسٹنسی, کانفیڈنس اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا. صلوات بھیج دے محمد والے. بڑا عجیب سا سوال کیا ہے. امام کی منتظر کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ تو امام کے منتظر کی شکل جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں کیسی ہو؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ویژول سے ہی سمجھ جانی چاہیے آپ کو کہ امام کے منتظر کی شکل کیسے ہونی چاہیے. بھائی شہید قاسم سلیمانی کو دیکھیں, بھئی یہ شکل ہے نا, یہی تو آج کل ڈی پیز پہ بنائی ہوئی ہے, آپ نے ہر جگہ لگائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام کے منتظر کی شکل ہے. ایسی شکل ہوتی ہے امام کے منتظر کی جو رات کو گریے کرتا ہے اور صرف خدا کی طرف پڑھتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی ملت ہیں, ہم شہادت پرور قوم ہیں. کیا جو آدمی آپ یقین کریں 40 سال شہادت ڈھونڈتا رہا, جو اس کے ساتھی تھے نا سب شہید ہو گئے. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا, جو پرانا دوست تھا, تصویر دیکھیں آپ ان دونوں کی, وہ نہیں دیکھی ہوگی آپ نے, وہ بہت, شہید کاظم جو پبلشر ہے ان کے پاس وہ تصویر ہے. کیا تصویر ہے, شاید میں نے کھینچی ہوئی ہے کہیں, دونوں جوانی میں ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوست جوانی میں. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا, قاسم سلیمانی نے اتنا گریہ کیا, کہا کہ میں بچ گیا, سب چلے گئے. اسی لیے رہبر نے اسے زندہ شہید کا عنوان پہلے ہی دے دیا تھا, تم زندہ شہید ہو. وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنی شہادت کو. یہ منتظر کی شکل ہے. یہ جو ہمارے مجتہد ہیں, ان کے آپ ہمیں نہیں دیکھا کریں, ہم لوگ تو ٹوٹے پھوٹے کھوکھلے انسان ہیں, خطا کار, گناہ گار. آپ ان کو دیکھیں, سید علی سستانی کو, سید علی خامنائی کو, یہ ہیں امام کے منتظر کی شکلیں. یہ ہیں عزیزان محترم, یہی ہیں تو جو ہمیں امام کی یاد دلاتے ہیں, ہم امام کی طرف بڑھتے ہیں. ورنہ آپ لوگ تو دنیا کی طرف ہیں, دنیا کے شکار ہیں. پھر سوال یہ کیا گیا کہ شہید عارف کے بعد سے جو ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں آیا, یہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. دیکھیں اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. لیڈر ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, ہمیں ان کو روٹیٹ کرنا ہی نہیں آیا. ہم ان کو دیکھیں, اکیلا آدمی تھوڑی معاشرے کو چلاتا ہے, معاشرہ چلتا ہے اس کے ساتھ. معاشرے میں جب صلاحیتیں ہوتی ہیں تو اب ٹھیک ہے, معاشرہ الگ ہو گیا کہ میں بہرحال اس میں اتنی گفتگو نہیں کرنا, کیونکہ میں بہرحال پاکستان میں نہیں رہتا. عزیزان محترم, بہت سارے موضوع میرے موضوع نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں, نہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں, نہ میں کوئی لیڈر ہوں. میں خط مقدم کا سپاہی ہوں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پہلا تیر مجھے آ کے لگے, پہلی گولی مجھے آ کے لگے, پہلے میں مارا جاؤں, پھر میرا امام آئے. خط مقدم کے سپاہی بنے, آپ اپنا وظیفہ انجام دیں. بہرحال آپ کے سامنے دنیا, سوشل میڈیا, ایوری تھنگ از پاسبل, ایوری تھنگ آپ کے ان ہینڈ ٹچ پر ہے. جو وہ شخص کہہ رہا ہے وہ فرزند زہرا, اس کو عمل کرے ہر فیلڈ میں. یہی آپ کا لیڈر ہے, یہی آپ کی ڈائریکشن ہے, یہی پرچم وقت کے امام کو انشاءاللہ دے گا, اور اسی طرف اپنی نگاہوں کو رکھیں. آخری سوال, تو رائٹنگ ڈاکٹروں والی ماشاءاللہ, اور میں خیر اچھی رائٹنگ ہے, بری رائٹنگ نہیں ہے, لیکن ہماری عادت نہیں رہی نا. ڈپریسڈ, بڑا امپورٹنٹ بہرحال یہ کوشچن ہے, اور بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف, کہ آج ہمارا جوان جو ہے, اور بلکہ جوان کے علاوہ بھی ڈپریشن میں کیوں ہے, ڈپریسڈ ہے بہت زیادہ, اور یا وہ نہیں ہے, پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے, یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے. تو وہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا وہ جوان؟ تو دیکھیں اس میں بھی جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سوسائٹی کا ہے. سوسائٹی صرف ایک دو چیزوں سے بلڈ نہیں ہوتی ہے, اکنامکس سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, سب کچھ اس کو
وہ جب دیکھتا ہے ہر چیز تو اسے کیا لگتا ہے؟ جب وہ مذہب کی شکل دیکھتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے، جب وہ پولیٹیکل سسٹم دیکھتا ہے عجیب، جب وہ میڈیا دیکھتا ہے، جب وہ سڑکوں میں نکلتا ہے، یہاں تو پھر بہتر ہے، کراچی میں نکلتا ہے کہتا ہے یہ کون سی زندگی ہے، اس کے لیے اتنی زندگی میں ٹیکس دیتے رہے، تو یہ ڈپریشن بلٹ ان ہے. پھر آپ کی لائٹوں کا جانا، پھر آپ کے یہ جان بوجھ کے ایک پلان ہے، یہ پلان ہے کہ آپ کو ڈپریس رکھے، آپ کی صلاحیتوں کو مارے، آپ کریٹو نہیں ہو پائے. اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، پازیٹو سوچ رکھیں. زندگی محدود ہے، دنیا محدود ہے، اس پہ کیوں غم کھاؤں میں؟ جب جس دنیا نے رہنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں ڈپریشن میں آؤں کہ یہ مجھے ملا نہیں، یہ مجھے پانی نہیں ملا، یہ مجھے گیجٹس نہیں ملے، اوہ میرے پاس تو آئی فون 11 نہیں آیا ابھی تک، تو یہ کیوں ڈپریشن میں ہوں بھائی؟ انہوں کو کون سا، اگر آپ بھی گئے تو کیا میں جس کے پاس آ گیا تو اسے پر لگ گیا. یہ ڈپریشنز ہیں، اس کو کارپوریٹ ڈپریشن ڈالتی ہے. خوبصورت ایڈ آ رہے ہیں، وہ تو آج کل پین یوں نکلے گا، یوں ٹچ کرے گا، زندگی بدل. دھوکہ ہے وہی جو پرانے ان نوٹ میں تھا، ابھی بھی وہی نوٹ ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو کلر میں اتنا بندہ ڈپریشن میں، برانڈ کون سے پہنوں، جوتا کون سا پہنوں، گھڑی کون سی پہنوں، یہ کون سا پہنوں، کپڑے کیسے ہونے چاہیے. جو یونیورسٹی پڑھتا ہے اس کو اور ڈپریشن ہے. ایل وی کا بیگ ہو یا نہیں ہے، کاپی صحیح، ایل وی کا تو ہونا چاہیے کم از کم. اب وہ باہر باہر نکال کے بھی خاتون دکھا کے رکھے گی ایل وی کا ہے. کیوں؟ کارپوریٹ ڈپریشن میں رکھنا چاہتی ہے آپ. آپ کی قیمت آپ کے برانڈ سے لگا رہی ہے. وہ کتنا افسوس ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ آئے نہج البلاغہ میں دیکھیں، امام کہتے ہیں انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو اس کا ارادہ ہے وہ اس کی قیمت ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ پورا سال پیسے جمع کروں، آئی فون خریدوں گا، یہ آپ کا ارادہ ہے، تو قیمت بھی آپ کی یہی ہے. آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں. اب آپ کو کوئی شخص دیکھتا ہے، او مولانا صاحب برانڈڈ گلاسز پہنے ہیں، او مائی گاڈ، مولانا صاحب کے شوز دیکھو، یہ بھی برانڈڈ لگتے ہیں کہیں نہ. مولانا صاحب کی انگوٹھی بھی بہت زبردست ہے نا، الگ سے رنگ ہے، کسی سے ملتا ہے بھائی، ظاہر ہے ہمیں تو اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا کہیں نہ کہیں سے. لیکن سادی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے لگژری بنا دی گئی ہیں وہ بہت جگہوں پر نیسیسٹی ہیں، وہ لگژری نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں نیڈ ہیں، شو آف نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس نے کریٹ کیا ہے ایک ایسا ہولوگرام. تو ظاہر ہے ڈپریشن میں رہیں گے. اب آپ باہر گاڑی دیکھو، نیا ماڈل آ گیا، اف، ہمارے والے میں تو اسکرین ہی چھوٹی ہے گاڑی میں، یہ تو نئی اسکرین. ڈپریشن. گاڑی کو تو کیا کی سپورٹیج بھی آ گئی یہاں پہ، ڈپریشن. یہ ڈپریشن ہے. یہ جان آپ توجہ ہی نہیں دیں. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے شکر کریں. بھائی آپ کے پاس سائیکل بھی ہے، آپ شکر کریں میں اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں، سالم ہوں، آنکھیں سالم ہیں، کان سالم ہے، خدا کا شکر ہے. روز مجھے 2 لقمے مل جاتے ہیں، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس پر خوش ہوں. کروڑوں لوگ سجدہ نہیں کر پا رہے دنیا میں، ان کو ڈپریس ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں ڈپریس ہو رہے ہیں؟ آپ شکر کریں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی دنیا سالم ہے. ہر روز سجدہ مل جائے نا تو بس خدا کا شکر کریں اور خدا سے جڑیں. جتنا خدا کے قریب آئیں گے، یہ ساری دیکھیں جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی خدا آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اگر سارے ہی امیر ہوتے تو بڑا ہی کون بنتا بھائی، پھر یہ سارے کام کون کرتا. اللہ نے سسٹم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں. جتنا کر سکتے ہو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو. تمہاری ضرورت سے زیادہ ویسے بھی تمہارا نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا وقت میرا زیادہ ہو گیا، میرے حساب سے آدھا گھنٹہ میں اوپر چلا گیا ہوں. بہت معذرت چاہتا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں خداوند متعال وقت کے امام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے.